السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے میری چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہوش علی کا ناول عہد الفت، ایپیسوڈ 23۔ زریش کی شوق نظریں مسلسل خود پر محسوس کرتے اس نے اس کی طرف ذرا سا دیکھا اور نرمی سے مسکرا دیا۔ اس کی اتنے نرم تاثرات، سرخ آنکھیں دیکھ کر زر کو پتہ نہیں کیا ہونے لگا کہ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سفینہ بھوبھو اس کی گھبراہٹ والی کیفیت سمجھتی مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بھائی، آپ نے کہا تھا آنٹی اور ساحل آ رہے ہیں؟ عائشہ دوپٹہ درست کرتی اسے دیکھتی پوچھنے لگی، جس پر پھپھو اور دانیال نے بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہارون نے سر ہلایا۔ کہا تو تھا اور آنا بھی چاہتی تھیں، پر ساحل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نہیں آ سکیں۔ وہ مسکراتا بولا، پر سامنے بیٹھے وجود کے دل و جان کو انگاروں کی نظر کرتے بے چین بے قرار کر گیا۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ کہیں تیز بخار تو نہیں؟ آپ نے دوائی دی اسے؟ کھانا بھی نہیں کھائے گا، کچھ دیر بعد کھلائے گا، ورنہ وومٹنگ ہونے لگے گی اسے، اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں یاد سے رکھیے گا۔ آپ ایسا کریں، آنٹی کو کال لگائیں، میں خود بات کرنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، ضرور رات کو بغیر بلینکٹ کے پڑا ہوگا، تبھی تو بخار ہو گیا ہوگا۔ وہ تڑپتی ممتا کے ساتھ پوچھنے لگی، کسی کا بھی خیال کیے بغیر لاتعداد سوال کرتی سب کو ہکا بکا کر گئی۔ زر اسے بے چین پہلو پہ پہلو بدلتے دیکھ کر پھپھو زہرا بیگم اور ثانیہ بیگم کے پک چہرے دیکھتے جھڑکنے لگی، پر دوسری طرف ہوش کسے تھا؟ اس کی نظروں کے سامنے تو صرف اس کا تڑپتا بھالو تھا، جس کا بخار میں سرخ چہرہ روتا اس کے سینے سے لپٹا بار بار مما کہہ کر پکار رہا تھا۔ کال کریں، دیکھ کیا رہے ہیں؟ خاموش خود کو تکتے ہارون شاہ کو گھورتی وہ جھڑک کر بولی۔ اس وقت سارے ماحول سے لاپرواہ تھی، کچھ دیر کا ڈر خوف بھلائے اسے گھور رہی تھی۔ زریش، دانیال کے اشارہ دینے پر عائشہ اسے ہوش میں لانے لگی۔ آشی، دیکھو تو صحیح کیسے خاموش بیٹھا ہے، یہ کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ سرخ چہرے سے غصہ ہوئی، جس پر دانیال اپنے جبڑے بھینچ کر غصے سے اسے گھورنے لگا۔ آپ گاڑی نکالیں، مجھے پتہ ہے آپ سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنا لہنگا سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی، جس پر ایک پل کو ہارون کی آنکھوں میں تبسم کھلا، دوسری پل وہاں سکوت چھا گیا، اور ایک بھی نظر اس کے قیامت سراپے پر ڈالے بغیر وہ نظریں پھیر گیا۔ آغا جان اور وجدان صاحب بھی نظریں پھیرے بیٹھے تھے، صرف پھپھو اور دانیال کی ہی آگ برساتی نظریں اس پر تھیں۔ ہارون نے جب اپنی ماں سے زریش کے گھر چلنے کا کہا تو وہ سن کر خوش ہو گئی اور پھر اس کے صدقے لینے لگی، پر جب زریش کی مرضی کا پوچھا تو ہارون کو افسوس سے نفی میں سر ہلانا پڑا کہ کئی گھنٹے سائرہ بیگم بول ہی نہ پائی، اور پھر اسے سمجھایا کہ پہلے زبردستی کا انجام دیکھ چکی ہوں ہارون، اب ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی کہ وہ بچی ساری عمر تمہیں زبردستی کے طعنے دیتی پھرے یا تم سے نفرت جتائے۔ اگر اس کی رضا نہیں تم میں تو وہ کسی اور کا اپنا جیون ساتھی چاہتی ہے بیٹا، تو اس کی زندگی ہے، اسے پورا حق ہے اپنی زندگی جینے کا۔ اتنے برے وقت میں جہاں ہر کوئی ہم سے کنارہ کشی کر گیا، وہیں اس اللہ کی نیک بندی نے تمہاری مرتی سسکتی ماں کو چلنے کے قابل بنایا، بلکہ تمہارے دن بدن ہڈیوں کا وجود بنتے، زندگی سے تنگ تاریک وجود بنتے بیٹے کو پھر سے جینا سکھایا۔ کیا وہ زبردستی کی مستحق تھی؟ تمہیں تو سب کچھ لٹا کر بھی اس کا احسان نہ چکا سکو، اور تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ سائرہ بیگم کے سمجھانے پر اسے اپنے کیے کا احساس ہوا تو ساری رات کروٹ پر کروٹ بدلتا سو نہ سکا۔ پاس پڑا اس کا بیٹا سسکتا رہا زریش کے آغوش کے لیے، اور وہ اپنی کیفیت تڑپ سے نڈھال ہوتا اپنے بیٹے کو تھپک کر سلانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی آنکھ ایسے ہی چھت کو گھورتے گھورتے رات سے رکھ کر اجالے میں بدل گئی۔ صبح سائرہ بیگم اس کے ساتھ چلنا چاہتی تھی، پر ساحل کی طبیعت کی وجہ سے آ نہ سکی، اور اسے اپنی دعاؤں اور احسانوں کا شکریہ کے ساتھ بھیج دیا۔ کچھ ہارون بھی اپنے کیے کی معافی چاہتا تھا، اس لیے خود بھی آ گیا۔ خاموش ہو کر بیٹھو، وہ ٹھیک ہے۔ پھپھو نے اسے کھینچ بٹھایا کہ وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آتی انہیں دیکھنے لگی۔ جہاں ساحل کے لیے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، وہیں اب ماحول کا احساس کرتی وہ سرخ چہرے سے بیٹھے دانیال کو دیکھ کر تھوک نگلتی سر جھکا گئی۔ آپ بے فکر رہیں، میں آنے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، وہ آرام کر رہا ہے۔ نرم لہجے میں اسے تسلی دے کر وہ دانیال کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ پھپھو مسکراتی زہرا بیگم اور ثانیہ بیگم کو سمجھانے لگی اس کی نادان تڑپ کا، کہ وہ معصوم بچہ بیمار ہے جو رات کو یہیں سونے آتا ہے اور آج کل بخار میں ہے اس لیے،
और وہ دونوں مسکراتی مطمئن ہو گئی۔ پر اس کی بھیگی آنکھوں میں کوئی کہاں دیکھ رہا تھا جس کا دل کر رہا تھا اب بھی ہارون شاہ کے کالر سے پکڑ کر چیخے چلائے۔ پر کیوں وہ نہیں جانتی تھی، صرف اتنا جانتی تھی ساحل بخار میں پھنک رہا ہے، اس کا بیٹا، اس کا معصوم دل کا ٹکڑا۔ آپ رسم شروع کریں۔ ثانیہ بیگم نے مسکراتے آغا جانی کو اشارہ کیا تو وہ مسکراتی سر ہلا گئی۔ زریش نے ہارون کو گھورتے بے دردی سے لب دانتوں تلے دبا لیا کہ درد سے اس کے بدن میں کرنٹ پھیل گیا، پر وہ بغیر آنسو بہائے بت بنی نظریں انگلی میں پہلے چمکتے ہیرے پر نگاہیں ٹکائے بیٹھی تھی۔ میں چلتا ہوں، اب کچھ ضروری کام سے جانا ہے۔ اس کی انگلی میں پہنے ہیرے سے نظریں ہٹا کر وہ بولتا مسکراتے دانیال سے ملا جو اسے کھانا کھا کر جانے پر اصرار کر رہا تھا۔ پر ہارون کو لگ رہا تھا ایک پل بھی مزید اس دشمن جاں کو آنکھوں کے سامنے دیکھا تو سب کچھ تہس نہس کر دے گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا جیسی خوشیاں اس نے دی تھی اسے۔ مل کر خوشی ہوئی تم سے، کبھی فرصت سے ملاقات کریں گے؟ آغا جان اس کا کندھا تھپ تھپا کر بولا اور وہ سر اسبات میں ہلاتا زریش کے پاس آیا۔ خوش رہیں۔ شاپنگ بیگ اس کے پاس رکھتے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا بغیر اس کی کھنک کرتی چوڑیوں کی طرف دیکھے۔ دانیال مسکراتا اسے چھوڑ کر لوٹا تو زریش آہستہ سے اٹھی اور اپنا لہنگا سنبھال کر پاس رکھے بیگ کو اٹھاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ اور اب جب سب رسم کے بعد لڑکیوں سے یہی توقع رکھتے تھے تو کسی نے اس کے چہرے کی طرف توجہ نہ دی اور زور و شور میں آ کر وہ دروازہ لاک کرتی منہ کے بل بیڈ پر گر کر گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ باہر خوشی سے چہکتی آوازیں آ رہی تھی اور اندر وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ یا اللہ، میں ہی کیوں ان سب دردوں کے لیے، ان آزمائشوں کے لیے، میں کیوں؟ وہ زندگی میں پہلی بار زبان پر شکوے لے کر آئی تھی، جو شکوہ ہوش سنبھالتے اپنے باپ کے نہ ہونے پر بھی نہ آیا، جو شکوہ اپنی ماں کو روتے دیکھ کر نہ آیا کبھی۔ شکوہ اس کے لبوں پر نہ آیا، یہاں تک کہ بچپن سے جس کے نام سے بیٹھی تھی اس کے اچانک کسی اور کے ہو جانے پر بھی نہیں۔ اپنی محبت کو کسی کی دوسرے کی جھولی میں ڈالتے نہیں، آج ایک چھوٹے سے کسی اور کی کوکھ کے بچے کے چھن جانے پر لبوں سے آ گیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر تڑپنے لگی، سسک رہی تھی اس کی حالت کا اندازہ کرتے۔ جب اسے معلوم ہوگا اس کی مما، اس کی آپی کسی دوسرے کی ہونے جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے، کیا وہ جی سکے گا یا برداشت کر لے گا؟ کیسے برداشت کرے گا وہ چھوٹا سا بھالو جس سے تو اب بھی اپنے کانپتے ہاتھوں سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا تھا؟ وہ کیا خود کو بکھرنے سے بچائے گا؟ اس کا معصوم سا ساحل جو صبح نہا کر سردی سے اس میں چھپ جاتا تھا، اس کے دوپٹے میں گھس کر بیٹھ جاتا تھا، اس سے شدید راز والی اپنے دوستوں کی باتیں شیئر کرتا، اس کے کان میں پھسر پھسر کر کے سناتا، کیسے وہ اس کے بغیر رہ سکے گی یا وہ رہ پائے گا؟ ہچکیاں بڑھتے اس نے اپنا سر دائیں طرف کیا، وہاں رکھے بیگ کو دیکھ کر آنکھیں مسلنے لگی۔ جھوٹے دکے باز انسان، جنون مائی فٹ! غصے سے وہ اٹھ بیٹھی اور چھین جھپٹ کر بیگ کھولنے لگی۔ سنہری کلر کے بڑے سے ڈبے کو نکال کر وہ حیرت سے دیکھنے لگی جس میں ہر کلر کی کانچ کی چوڑیاں موجود تھیں۔ ان پر شوق سی نظریں ڈالتی وہ پھر بیگ سے نکلی ماتھا پٹی کو گھورنے لگی جو ان کی پٹھان عورتیں شادی کے بعد ماتھے پر سجاتی تھی۔ ایک سیاہ کاجل کی ڈبی تھی اور ساتھ ہی چٹ ملی اور سائرہ بیگم کی طرف سے ایک سونے کا سیٹ۔ آپ نے جو ہمارے لیے کیا اس کا احسان تو میں نہیں چکا سکتا، ہاں اپنے کیے کی معافی مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ میرے انداز سے خوفزدہ ہوئی ہیں تو ایک اور احسان کرتے مجھے معاف کر دیں۔ انشاءاللہ اب کبھی نہ ہارون شاہ آپ کی خوشیوں کے راستے میں آئے گا، نہ ساحل شاہ۔ اس کی آپ فکر نہ کیجیے، میں نے آیا کا بندوبست کر لیا ہے۔ کل یا پرسوں وہ آ جائے گی اور اماں آپ کی مہربانیوں سے چل پھر سکتی ہیں تو کھانا ضرور پکا کر کھلا سکیں گی۔ آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ… اس کے آگے اس سے لکھا نہیں گیا یا اس نے کچھ جان بوجھ کر نہ لکھا، وہ بت بنی اسے گھورتی رہی۔ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آواز پر اس نے جلدی سے چٹ چھپا دی اور چوڑیاں، کاجل، ماتھا پٹی بھی الماری میں کپڑوں میں دبا کر رکھ دی۔ تو اب آپ اس کے لیے آیا رکھیں گے، مطلب مجھے نہ آنے کا اشارہ دے رہے ہیں؟ وہ سوچ کر ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور باہر پھپھو لاکھ لاکھ کی طرف ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کر رہی تھیں، پر انہیں کیا پتا تھا اندر بیٹھے وجود پر کیا بیت رہی ہے۔ عائشہ دانیال کو زمین کو گھورتا دیکھ کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی تو وہ مسکرا کر اس کے گرد بازو ڈال گیا۔ کچھ چاہیے؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ پوچھنے لگا، جس پر وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتی نفی کرتی اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ پیار کرنے کا موڈ ہے خانم کا؟ اس نے شرارت سے اس کے بال سنوارتے پوچھا تو عائشہ صرف اسے ہنسانے کے لیے شرما کر سر ہلا گئی، جس پر وہ کہکا لگا اٹھا۔ آپ کا خادم حاضر ہے خانم؟ ہنستے وہ بھی اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔
تقویٰ کو معاف کر دیں نا خان، اس کا تو قصور بھی نہیں، جس کا گناہ ہے آپ اسے سزا نہیں دے رہے، جو بے قصور ہے اسے تڑپا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے خان؟ ہر رات کا دہرایا سوال آج وہ پھر اس کے کانوں میں انڈیلنے لگی، جس پر دانیال نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم باز مت آنا، گھور کر کہتا غصے سے روم سے نکل گیا۔ وہ بے بسی سے اس کی چوڑی پشت کو نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہی۔ مجھے لگتا ہے ڈاکٹر زید ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ دیر ہونے کی صورت میں نہ صرف مریض کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا بلکہ ہمیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر آفاق سائم کو دیکھتا بولا۔ سینئر ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں آیا کیس جو خاندانوں میں ہوئی مقابلے بازی میں لگی سینے میں گولیوں سے اسے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا گیا تھا اور اب خود کسی سینئر ڈاکٹر کے انتظار میں تھے، اس مریض کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر سائم زید سے بولا۔ سائم نے نرس اور کمپاؤنڈر کو اس مریض کا خون سے لت پت سینہ صاف کرتے دیکھا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ ہمارا پہلا ایمرجنسی وارڈ کا کیس ہے، رائٹ؟ وہ چلتا بیڈ پر پڑے کرہاتے مریض کی جانچ پڑتال کرنے لگا۔ ڈاکٹر آفاق ہنس پڑا۔ صاحب اندازہ نہیں، حقیقت ہے، پہلا کیس، پہلا تجربہ اور پہلی کامیابی انشاءاللہ۔ وہ مسکراتا بولا اور سائم مریض کی حالت دیکھ کر سیریس ہو گیا۔ چلو پھر شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اور اگر بیچ میں کوئی سینئر آ گیا تو ضرور ہیلپ ملے گی۔ ہاتھوں پر گلوز چڑھا کر منہ پر ماسک لگاتے اس نے اپنا موبائل نکالا اور مسکراتی نیرے گہرے پانی جیسی آنکھوں سے تقویٰ کو میسج ٹائپ کیا۔ پاس کھڑی نرس اور کمپاؤنڈر کے بھی وقتاً فوقتاً نظریں اس ہینڈسم سے بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں والے شہزادے پر ٹک رہی تھی۔ وہ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اس کا لاپرواہ مغرور انداز، سرخ لبوں پر نرم مسکراہٹ اور نیلی آنکھیں۔ وہ کوئی یونانی دیوتا ہی لگتا تھا جو مسیحا بن کر ان کے ہاسپٹل میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر آفاق اس پر بری طرح فدا تھا کہ کئی بار اس سے کہہ دیا تھا کہ میں جب آنکھیں موڑتا ہوں تو مجھے کوئی حسینہ نہیں ڈاکٹر زید کا چہرہ دکھنے میں آتا ہے۔ جہاں اسٹاف میں کہہ کے گھونجتے، وہیں سائم زید کا پھندے نما بازو اس کے گلے میں ہوتا۔ اس کا کہنا تھا میں نے ساری زندگی لڑکیوں سے فلرٹ کیا ہے اور اب ایک ہینڈسم سے ڈاکٹر سے فلرٹ کر رہا ہوں، ایک ڈاکٹر ہو کر دوسرے ڈاکٹر سے۔ کئی دفعہ تو اس سے یہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر زید ہمارے ساتھ چلو، جب تک مریض تمہاری آنکھوں کو ہونک بن کر تکتا رہے گا تب تک ہمارا کام سکون سے ہو جائے گا بغیر چیخیں کراہے سننے کے۔ ڈاکٹر آفاق سومرو اس کا ہم عمر یہاں واحد دوست تھا۔ باقی سے ہلکی پھلکی گفتگو چلتی رہتی تھی پر وہ مذاق میں کافی کلوز تھا اس کے، اور کسی بگڑے عاشق کی طرح اس کے مردانہ وجاہت کا دیوانہ تھا۔ وہ پوائنٹ سے اتر کر اپنے گھر کی طرف چادر میں لپٹی آ رہی تھی کہ اس کے بیگ میں موجود اس کا موبائل بجنے لگا۔ اب یہیں تو نکال کر دیکھنے سے رہی، اس لیے گھر میں داخل ہوتے گیٹ بند کر کے موبائل نکال کر دیکھا تو عاشی کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہاں سائیں کا میسج دیکھ کر مسکرائی اور اوپن کر کے پڑھا۔ سائیں کی جان دعا کرنا، آج تمہارا سائیں پہلا ایمرجنسی کیس ہینڈل کر رہا ہے، آپ صرف مولانے کی دعاؤں کا طلبگار، بیچارہ سا شوہر۔ ساتھ میں کس ایموجی دیکھ کر اس کی رخساریں لال ہو گئی اور پڑھ کر مسکراتی سچے دل سے اس کی کامیابی کی دعا کرتی اندر آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو بھابھی صاحبہ؟ میرے بھتیجا کیسا ہے اور بھائی کیسے ہیں؟ شرارت سے پوچھتی، آخر میں دانیال کا پوچھنے پر سنجیدہ ہو گئی۔ وہ نہ اس کا نمبر ان بلاک کر رہا تھا، نہ اس کی میلز کا جواب دے رہا تھا، نہ ہی لیٹرز تھا۔ وہ اسے قطعی تعلق کیے بیٹھا تھا کہ وہ سسک جاتی پر اس پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ زریش آپی کی رسم ہو گئی ہے رضا زید کے ساتھ، اس سے حال حوال پوچھ کر وہ اوور آل ہینگ کرتی چادر اور بیگ رکھتی بیڈ پر بیٹھی اب پاؤں سے نفیس سی سینڈلز کو آزاد کروا رہی تھی کہ عائشہ کی بات سنتے اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ مطلب؟ وہ بالکل نہ سمجھی، اس لیے حیران ہوتی موبائل کان سے چپکے ہونے کی قید سے آزاد کرواتی اب حواس بحال کرتے پوچھنے لگی۔ زریش آپی کی انگلی میں رضا سائیں کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے، اس نے تفصیل سے جواب دیا، اور مجھے اب بتا رہے ہیں جیسے میں کوئی دور پار کی رشتہ دار ہوں عائشہ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی بے ساختہ سسکی کو دبا کر گویا ہوئی۔ شکوہ مت کرو تقویٰ، کوئی بھی بھائی یہ گوارا نہیں کرے گا اس کی بہن اسے مان دینے کے بجائے ایک لوفر بگڑے شخص کو مان دے جو اسے عزت سے رخصت نہیں کروا سکا بلکہ اغوا کر گیا راستے سے اور زبردستی نکاح کر کے اس سے رشتہ قائم کر لیا۔ اور تم شاید اپنے کول سے پھر رہے ہو، تم نے تو کہا تھا اسے احساس دلا کر چلی آؤ گے، پھر کیا ہوا؟ محبت ہو گئی اس بگڑے بدتمیز لڑکے سے جو ٹیشو پیپرز کی طرح لڑکیاں چینج کرنا تھا؟ بھول گئی کس طرح تمہیں پوری یونی کے سامنے رسوا کیا تھا، تمہارے جسم کی قیمت لگائی؟ کہاں گئی تمہاری عزت نفس جسے رون ڈالا تھا اس ضدی شخص نے اپنے ضد کے لیے؟ پورا سال ہونے کو آیا ہے اور تمہارا احساس ابھی تک نہیں آیا،
وہ پھر بھی تم اس کے پاس بیٹھی ہو؟ مجھے معلوم نہیں کہ کہاں گئی وہ میری دوست جو میری مذاق میں دی گئی گالی پر بھی ناراض ہو جاتی تھی۔ آج ایک انتہائی کے گرے شخص کے ساتھ کیسے جی رہی ہو تقویٰ؟ فالتو کے اپنے نام نہاد فریبی کوششیں چھوڑو، اگر اپنے بھائی کو چاہتی ہو تو آ جاؤ، پھر دیکھنا معافی نہ ملے تو کہنا، باقی ایسے رو کر صرف اپنا نور بہاؤ گی، باقی کچھ نہیں ہوگا، اللہ حافظ۔ وہ سنجیدگی سے کہتی کال ڈسکنیکٹ کر گئی اور تقویٰ موبائل کو گھورتی رہ گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور وہ بے جان ہوچے وجود کی طرح بیڈ پر لڑک کر گری اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ وہ بغیر کھائے پیے بیڈ پر پڑی تھی، دوسری طرف ہر گھنٹے کے ساتھ سائم کی سانسیں بڑھ رہی تھیں۔ دونوں ڈاکٹرز کی نظریں مشین پر ٹکی تھیں تو کبھی پیشنٹس پر جو ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا۔ سائم کی ہر ایک دھڑکن اللہ اللہ کو پکار رہی تھی تو سانسیں اپنی مسیحائی یعنی کہ تقویٰ کو۔ مشین اپنی سرخ چھوٹی بتی کے ساتھ مخصوص آواز دے رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موجود سٹیچنگ مشین اس کے دل کا معائنہ کرنے کے بعد اس کے سینے سے گولیاں نکال کر اب ٹانکے لگا رہے تھے۔ پیشنٹ کی مدھم چلتی سانسیں ان کی سانسیں اکھاڑ رہی تھی۔ اب وہ اس سے دور کھڑے اس کے وجود کو تک رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جیل میں جائیں گے یا مبارکباد وصولیں گے؟ آفاق کی آواز ڈور کے گول دائرے میں لگے گلاس سے باہر پریشان روتی بوڑھی ماں کو دیکھ کر گونجی، انشاءاللہ مبارک۔ سائم مشین کی ہری لائٹ کو تیز ہوتے دیکھ کر مریض کی سانسیں بڑھتے دیکھتا بولا، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ حالانکہ اللہ کے فضل و رحمان سے نہ صرف پیشنٹ کی سانسیں نارمل ہو رہی ہیں بلکہ ہمیں اسے اب انجیکشن لگا دینا چاہیے۔ اس نے نرس کو اشارہ دیا، وہ جس پر سر ہلاتے مسکرا کر فوری عمل کیا۔ جس طرح وہ اس کی دھڑکنوں سے اللہ سنتا تھا، آج اپنی دھڑکن سے اس کی صدا سن کر وہ کھل اٹھا تھا۔ بلکہ ڈاکٹر آفاق جو 24 گھنٹے سے چوہا بنا اندر گھسا ہوا تھا، اب باہر کا درد بانٹنے والا سین دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا کہکے لگائے، پر نہیں، وہ اپنی خوشی اپنی تقویٰ کے ساتھ منانے والا تھا۔ سینئر ڈاکٹر مہتاب کے آنے پر انہوں نے ساری رپورٹ اس کے سامنے رکھی اور ان کا چہرہ تکنے لگے، جنہوں نے خوشی کا اظہار کرتے نہ صرف انہیں کانگریٹس کیا بلکہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور معذرت بھی کی کہ وہ وزٹ پر ایک ایمرجنسی میں پھنس گئی تھی۔ ٹریٹ کب دے رہے ہو اور گڈ نیوز کب سنا رہے ہو؟ آف ہونے پر آفاق اس کے گلے میں بازو ڈال کر پاس سے گزرتی ڈاکٹر رافعہ کو دیکھتا بولا، جو اسے اگنور کیے سائم کو سلام کرتی جا رہی تھی، ٹریٹ تمہاری طرف سے بنتی ہے، بکواس زیادہ مت کرو، اور دوسری بات الحمدللہ جس خوشخبری کی تم امید کر رہے ہو، میری بیگم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، اب اپنی خوشخبری سناؤ۔ وہ کہہ کر پارکنگ ایریا سے بائک نکال کر وہاں سے اسے شاک چھوڑتا چلا گیا۔ بیگم؟ وہ شاک سا بڑبڑایا، مطلب کمینہ ڈاکٹر شادی شدہ ہے؟ کل سے پیٹھ پر شادی شدہ کا لیگل لگانا پڑے گا، کم از کم کوئی ہماری طرف بھی تو دیکھے، ہم سب کا علاج کریں، ہمارے بیمار پڑنے پر کوئی ڈاکٹر نہیں تو ملے، یار عجیب انصاف ہے۔ کسے ڈاکٹر کی قدر نہیں؟ وہ جلتا کڑتا خطرناک ارادوں سے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ کس ٹیلر سے کپڑے سلواتی ہو؟ ریسیپشنسٹ پر کھڑی لڑکی کے ننگے بازو دیکھ کر وہ دانت پیس کر پوچھنے لگی، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو لٹل گرل؟ وہ لڑکی اس کے سوال کو نظر انداز کرتی اپنے پروفیشنل انداز میں بولی، لٹل گرل؟ وہ بڑبڑا کر خود کو دیکھنے لگی، کہاں سے وہ چھوٹی لگتی تھی، 19 سال چل رہا تھا پھر بھی چھوٹی ہے، اور وہ خود کون سی 60 سال کی ہے۔ وہ گھور کر اس سے کچھ سخت کہتی، اسی پل دائیں طرف گلاس ڈور سے نمودار ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ شاک ہو گئی۔ حیدر شاہ کو دیکھ سارے ورکرز تیز رفتاری پکڑ گئے۔ وہ گلاس ڈور سے اندر داخل ہوتا، ایک طرف فائل پکڑے قدم سے قدم ملا کر چلتے مینیجر، دوسری طرف چست پینٹ شارٹ شرٹ شہد رنگ بالوں کو شانوں پر بکھرے بڑے سے چڑیل جیسے ناخنوں والے سفید ہاتھ میں ٹیپ پکڑے، حیدر کو پتہ نہیں کیا دکھاتی پریشان سے سمجھا رہی تھی، پر حجاب کی نظریں تو ان دونوں کا فاصلہ جانچ رہی تھی۔ وہ اس سے آگے اپنے مخصوص ڈبنگ بھرتا لفٹ کی طرف چلا گیا اور اس کے پیچھے سیکرٹری اور مینیجر ایک دوسرے کو ہراساں دیکھ کر لفٹ میں داخل ہوئے تھے۔ حیدر کے ماتھے پر بھی 1000 بل موجود تھے، پر یہاں تو الگ صدمہ تھا۔ وہ سامنے سے گزر کر اسے دیکھے بنا چلا گیا، تہ خانے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ریسیپشنسٹ پر موجود لڑکی حیدر کے جانے کے بعد ایک کال سے نپٹ کر پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھاڑ میں جائے مدد! وہ غصے سے اس کے ننگے بازو کو گھورتی وہاں سے آگے بڑھ گئی اور وہ لڑکی اس انجان چھوٹی نقاب والی لڑکی کو اندر کی جانب بڑھتے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ ابھی سر ایک میٹنگ سے سیکرٹری کی نالائکی پر غصہ ہوتے اندر گئے تھے اور اس کے پیچھے اس چھوٹی لڑکی کو جاتے دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی۔ میم واپس آئیں! وہ گارڈ کو اشارہ کرتی لفٹ کی طرف بھاگتی اس نقاب پوش لڑکی کو دیکھتے پیچھے آئی۔ تب تک حجاب لفٹ میں داخل ہو گئی تھی بلکہ لفٹ بھی بند ہو گئی تھی۔ سیڑھیوں سے جاؤ! وہ گارڈز کو اشارہ کرتی بھگانے لگی اور خود ہراساں گھبرائی ریسیپشن کی طرف آئی۔ ٹھا سے دروازہ کھول کر وہ اندر بھاگی۔ گارڈز اس کے پیچھے تھے جو
جو غصے سے حیدر یہاں وہاں چکر کاٹ رہا تھا، اندر آتے وجود کو لڑکھڑا کر گرنے سے بچانے کے لیے بازو میں جکڑتا اپنے حصار میں لے گیا۔ پر اب اس کی مہک کو محسوس کرتے وہ غصے سے گارڈ کو گھورنے لگا کہ اس کی چیمٹی کو اس طرح ہراساں کرنے پر اس کا حشر بگاڑ دے۔ گارڈ ڈور پر کھڑا ساکت سا دیکھ رہا تھا، پیچھے مینیجر اور سیکرٹری بھی ہراساں سے دیکھ رہے تھے۔ چیمٹی؟ اس نے سرگوشی میں پکارا۔ ہاتھی؟ وہ کیوں باز رہتی دانت کچکچا کر بولی۔ سر آئی یو اوکے؟ سیکرٹری ایک دم پاس آ کر اسے ہوش میں لائی، ورنہ تو وہ ان سیاہ ہیروں میں کھو جاتا اور اس کے نقاب لبوں کے نقش پر انگلیاں پھیرتا۔ اس سے پہلے ہی ہوش میں آتے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرتے، خود گہرا سانس فضا کے سپرد کرتا اسے گھورنے لگا۔ سر یہ بغیر پرمیشن کے اندر گھس آئی ہے، گارڈ جلدی سے بولا، اور سیکرٹری نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، پھر اپنے باس کو۔ مینیجر بھی حیران سا حجاب کو دیکھ رہا تھا جس کی مغرور آنکھیں حیدر پر ٹکی تھیں۔ آؤٹ! اس نے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا اور جا کر اپنی چیئر پر بیٹھا۔ اب سامنے حجاب کھڑی تھی اور بائیں طرف مینیجر اور سیکرٹری۔ مس عروج، کیا آپ اپنے پرسنل سیکرٹری کا کیبن سیٹ کروایا؟ وہ تبسم سے نظروں سے اپنی چیمٹی کو دیکھتا بولا۔ جی سر، ہو گیا۔ وہ ٹیب میں کچھ ٹائپ کرتی وہاں سے موصول ہونے والے جواب پر مسکراتی بولی۔ حجاب تو اس کی رفتاری پر ہی منہ کھولے دیکھ رہی تھی جس نے سیکنڈ نہیں لگایا۔ اوکے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ٹیبل کے دراز سے ایک فائل نکالی۔ تم دونوں جاؤ اور میٹنگ کی ارینجمنٹ کرو، مجھے کسی بھی حال میں وہ پروجیکٹ چاہیے۔ اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے کہا۔ وہ دونوں بیک وقت سر ہلانے لگے۔ اس کے اکڑو انداز اور ٹیبل پر ہاتھ مارنے سے حجاب پلکیں جھپک کر رہ گئی۔ سر عروج اس پل اپنے باس کو اس قدر غصے میں دیکھ کر ہچکچائے پکارنے لگی۔ مینیجر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے اپنی گرے سنجیدہ نظریں اٹھا کر عروج کی طرف دیکھا اور اس کے دیکھنے کے انداز پر حجاب کو تو دل دھڑکا، پر یہ شدت بھری آہ نکلی کہ ابھی جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے کہ کوئی نہ دیکھے اس کے اس انداز کو۔ سر اگر یہ سیکرٹری ہے تو میں اس لڑکی نے تو ابھی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں کی ہوگی، اور وہ کیسے ہینڈل کر سکے گی میٹنگ ٹائم ٹیبلز، مس پوائنٹس، مین پوائنٹس؟ وہ ہچکچائے کہنے لگی۔ بہرحال کہنا تھا کیونکہ یہ جاب وہ گوا نہیں سکتی تھی، وہ بھی اس چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے۔ آپ سیکرٹری ہیں، یہ پرسنل سیکرٹری، شاید فرق معلوم ہو گیا ہوگا، اب جائیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا جس پر عروج سر ہلا گئی۔ یس سر، پرسنل۔ وہ حجاب کو دیکھتی لفظ پرسنل دانتوں کے بیچ دبا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ تشریف رکھیں، وہ چیئر کی طرف اشارہ دیتا بولا، اور اس کے انداز پر وہ سلگ گئی۔ مت بھولو میں پارٹنر ہوں اس بزنس میں، اور آپ مجھے پرسنل بنا رہے ہیں؟ وہ بیٹھتی غصے سے بولی۔ پر یہاں تم پارٹنرشپ جتانے نہیں، اپنے حصے پر نظر رکھنے آئی ہو، اس لیے پرسنل کافی گہرا ہے، تم اس سب میں سب کچھ جان جاؤ گی۔ وہ معنی خیزی سے بولا جو حجاب کے پلے تو نہ پڑا۔ پر تمہاری پرسنل سیکرٹری کیوں؟ وہ الجھی ہوئی تھی۔ اوکے، پھر میں مس عروج کو پرسنل سیکرٹری اور آپ کو سیکرٹری کر دیتا ہوں، نو پرابلم۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا کہ حجاب سر پٹا اٹھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں، یہ پوسٹ ٹھیک ہے کافی حد تک، پر یاد رکھیے ہمارے پرسنل ریلیشن شپ کو یہاں ڈسکس نہیں کیا جائے گا، مطلب ایسے رہیں گے جیسے میں ایک عام سی سیکرٹری اور آپ باس، ٹھیک؟ وہ ٹیبل پر کونیاں ٹکا کر بولی۔ اوکے، ایز یور وش مس حجاب۔ ویسے مجھے کافی اچھا فیل ہوگا پرسنل سیکرٹری سے عشق کے پتنگے لڑاتے ہوئے۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے سوچنے لگا۔ گڈ۔ وہ ریلیکس ہوئی۔ اوکے، تو پھر آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، چاہیں تو پرسوں سے، یہ آپ پر ہے، پر ابھی یہ معاملہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ وہ چیئر سے اٹھتا اس کی طرف آیا، اس کی چیئر کو پکڑ کر گھماتے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اپنے برابر کھڑا کیا۔ تمہاری ڈیوٹی کل سے سٹارٹ ہوگی 2 کے بعد، اور صبح کے ٹائم تم وہاں بیٹھ کر اپنی کلاسز اٹینڈ کرتی رہو گی۔ اس دوران جس پر جو نظر رکھنی ہے رکھ لینا، باقی کی اپنی اسٹڈی پر توجہ دینی ہے۔ وہ مسکرا کر گمبھیر آواز میں کہتا، اسے کمر سے پکڑ کر ٹیبل پر بٹھاتا، اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہیں؟ حجاب نے آنکھیں پھیلائی۔ یہ کیسی ملازمت ہے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کو رکھتی خود کو سہارا دے کر اسے گھورنے لگی۔ بس یہ ملازمت ہے، دل کی ملازمت۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکاتا مسکرا کر سوچتا رہ گیا۔ ابھی تم گھر جاؤ، باہر ڈرائیور کھڑا ہے، فریش ہو کر کھانا کھاؤ، نیو ٹیسٹ یاد کرو، پھر رات کو ملیں گے اور تفصیل بات کریں گے بیبی۔ اس کے گال پر لب رکھتے اس کی پلکیں لرزا گیا، وہ اس کی کلون کی خوشبو اپنے نتنوں سے گھستی دماغ میں بستی محسوس کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک پل کو آنکھیں میچ کر سر ہلا گئی، وہ اور اس کی معصومیت دیکھتا مسکرا کر رہ گیا۔ مجھے بتا دیتی کہ تم آ رہے ہو تو ایسے آنے دیتا میری چیوٹی؟ اس کے پیچھے گارڈز کا بھاگنا سخت ناگوار لگا تھا کہ دل کر رہا تھا جائے اور کھینچ کر 2 رکھے انہیں۔ میرا آفس، میری مرضی میں کیسے آؤں؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ حیدر متفق ہوتا سر ہلا گیا۔ رات کو باہر ڈنر کریں گے؟
اس کے نقاب کے پن کو نکال کر اسے دیکھنے لگا اور اس کی سرخ ناک کی نوک کو دیکھتے ہنس پڑا۔ کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ناک سکیڑ گئی اور اس کی گری آنکھوں میں دیکھتی نظریں پھیر کر آفس روم میں گھمانے لگی۔ کوئی آ جائے گا، پیچھے ہو جائیں۔ اس کے ایک بازو کو اپنی کمر کو جکڑتے دیکھ کر وہ بوکھلاتی ڈور کو دیکھنے لگی۔ لاک ہے۔ وہ مسکراتا اس کے سرخ لبوں پر انگلی پھیرتا بولا۔ حجاب کی سانسیں تھم گئی۔ میں جا رہی ہوں، چھوڑے مجھے۔ وہ کسمسائی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے دور ہونے لگی۔ وہ متبسم نظروں سے اس کے حیا سے سرخ چہرے کو دیکھتا اپنی ہلکی سی شیو کو اس کے پھولے رخسار پر رگڑنے لگا کہ وہ آنکھیں میچ کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ کبھی ایسے شرمیلے پوز روم میں بھی دیا کرو تاکہ ہاتھی کا اپنی چیمٹی کے لیے کچھ موڈ بنے۔ اس کے لرزتے لبوں کو ہلکے سے چھو کر اسے نیچے اتارا اور اس کا نقاب ٹھیک کیا۔ وہ خاموش سی انگلیاں چٹکھاتی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ریلیکس بیبی، تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے سرگوشی میں بولا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ڈور ان لاک کر کے باہر نکلا۔ وہ بھی جس کانفیڈنس سے آئی تھی اتنی حیا سے گلنار سر جھکائے اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوئی۔ حیدر نے اپنے سامنے کھڑی اپنی چیمٹی کی جھکے سر کو دیکھا اور جھک کر اس کے سر پر لب رکھ لیے۔ وہ لفٹ سے باہر نکلی تو سب کی نظریں اس نقاب پوش پر ٹکی تھیں جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے باس کے پیچھے جا رہی تھی۔ کل میں تمہارا تعارف کروا دوں گا۔ اس کے لیے ڈور کھولتے وہ مسکراہٹ سے اس کی گال تھپ تھپا کر بولا اور سامنے دروازے پر کھڑا گارڈ ہونک بنا انہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اپنے باس کی کیئر اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے دیکھنے لگا جیسے کوئی خاص ہستی ہو۔ عمارت کے اوپر سے بھی سب ونڈو سے پارکنگ ایریا کے اس منظر کو آنکھیں کھولے دیکھ رہے تھے جہاں ان کا باس نے آفس میں گھسنے والی لڑکی کے لیے نہ صرف ڈور کھولا تھا بلکہ اس کا گال تھپ تھپا کر اسے اندر بٹھایا۔ اب ایک بازو گاڑی کی چھت پہ تو دوسرا گور پر ٹکائے سر اندر گھسایا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، اور پھر ڈرائیور کو ہدایت دیتے خیال سے ڈرائیونگ کرنے کا کہتے وہ مڑا اور اندر بڑھ گیا۔ اسے اندر آتے دیکھ ریسیپشن پر موجود جو ڈور سے صرف آنکھیں باہر نکالے دیکھ رہی تھی بھاگ کر اپنی جگہ پر آئی اور موبائل کان سے لگائے حیدر کے گزرنے پر مسکرا کر سر سے سلام کیا، اور کچھ ہی دیر میں چہمگوئیاں عروج پر ہونے پر وہ برداشت نہ کر سکی تو غصے سے یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دی کہ وہ باس کی پرسنل سیکرٹری ہے، اس کی چھوٹی سی کزن، مزید کچھ نہیں، اور سب کو جھڑک کر کام کی طرف توجہ دلائی۔ اس کا سارا دن اضطراب کی کیفیت میں گزرا۔ وہ مایوس اداس سی بیڈ پر پڑی تھی۔ 2 بار عائشہ بھی آئی تھی اس سے بات کرنے، اس کی مایوسی، اس کی اضطرابی حالت کے بابت پوچھنے، پر زریش اس سے کوئی بات نہیں کی تو وہ خاموش بیٹھ کر اسے دیکھتی چلی گئی۔ کئی بار وہ بیٹھتے بیٹھتے رو پڑتی تو کئی دفعہ دل چاہتا دھاڑے مارے اور سب کچھ تہس نہس کر دے۔ ادھر عائشہ ایک طرف تقویٰ اور دوسری طرف زریش کو اداس دیکھتی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ان کی خوشیوں کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ رات کھانا بھی زریش کو برائے نام کھاتے دیکھ کر وہاں سب نفوس اس کی حالت اور اداسی پر پریشان تھے۔ دانیال نے بات کرنا چاہی تو پھوپھو نے منع کر دیا کہ وہ خود ٹھیک ہو جائے گی، شروع میں سب لڑکیاں ایسی کیفیت میں ہوتی ہیں۔ وہ ماں تھیں، زریش کے پس منظر حالت سے واقف تھیں۔ وہ قطعی سے اپنی خوبصورت سی بیٹی کو ایک طلاق شدہ مرد جس کا ایک 5 سالہ بیٹا بھی تھا کے حوالے کیسے کر سکتی تھیں کہ آگے چل کر سوتیلی ماں کے طعنے سنے یا اس کی بیوی آنے پر اسے سائیڈ کر دے۔ اس لیے وہ اس کی بھیگی پلکوں پر سخت گھوریاں ڈالتی، خاموش سی پاس لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ زریش ان کی پشت کو دیکھتی پاس پڑا ساحل کا بالو اٹھا کر سینے میں بھینچ کر گھٹی آواز میں روتی کروٹ بدل گئی۔ پتہ نہیں کیسی طبیعت ہوگی، کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، کیا کر رہا ہوگا، نیند آئی ہوگی کہ نہیں، ان سب سوچوں نے اس کا برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ تو خلوص نیت سے گئی تھی، پھر کیوں اپنا سکھ چین سکون قرار لٹا کر لوٹی تھی۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر پارک میں لی گئی، اس کی تصویریں دیکھنے لگی جن میں وہ کھیلتا کھلکھلا رہا تھا تو کہیں اس کے گلے میں بازو ڈالے اس کے گال پر لب رکھے کھڑا تھا۔ کیا کر رہا ہوگا؟ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتی وہ سوچنے لگی۔ کافی دیر وہ ویسے پڑی رہی، ایسے کہ دماغ میں دھماکے سے خیال آیا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور چور نظروں سے اپنی ماں کی پشت دیکھتی موبائل میں ہارون شاہ کے نمبر کو ڈھونڈنے لگی جو جلدی اسے مل گیا۔ اس دن ساحل نے اس کے موبائل سے ہارون کو کال تھی اور اس سے سوری بھی کی تھی۔ وہ مسکراتی بغیر سلیپرز پہنے ننگے پاؤں سے اپنی ماں کو دیکھتی تھم تھم کر قدم رکھتی آہستہ سے روم سے باہر آ گئی۔ لاؤنج کی لائٹ شکر تھا آف تھی اور عائشہ کے روم کی بھی، مطلب سب سو گئے تھے۔ وہ قدم بڑھاتے کچن میں آ گئی اور چیئر پر بیٹھ کر ہارون شاہ کے نمبر پر دھڑکتے دل لرزتے ہاتھوں سے اپنی ماں اور دانیال کے خوف کے اثر کانپتی کال کرنے لگی۔ ہارون جو ہچکیاں بھرتے ساحل کو کندھے پر ڈالے ٹہلتا تھپ تھپا رہا تھا، سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کے رنگ پر ساحل جو خنودگی میں چلا گیا تھا، اچانک آواز پر سسکاریاں بھر کر اٹھ گیا اور ہارون گہرا سانس بھرتے اسے دیکھنے لگا۔ مما، مجھے مما کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے ڈیڈ۔ وہ پھر سے چیخنے لگا تھا اور ہارون بے بسی سے موبائل کو دیکھنے لگا۔
روتے نہیں میرا شیر بیٹا، وہ مما نہیں تھی میرے جگر، آپ ہی تھی، چلی گئی بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک طرف موبائل، دوسری طرف کان پر اس کی چیخیں، وہ بھنا گیا۔ وہ مما تھی، میری ریئل مما تھی۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ گندے ڈیڈ ہیں۔ مما کہتی ہیں آپ کا دماغ کھسک گیا ہے۔ مما سچ کہتی ہیں آپ اچھے ڈیڈ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہارون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دماغ کھسک گیا ہے میرا؟ نہیں، دل کھسک گیا ہے کمبخت اس عمر میں۔ وہ بڑبڑا کر گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ وہ اسے بیڈ پر ڈال کر موبائل کی طرف آیا اور وہاں اس وقت رات کے 2:30 بجے انجان نمبر دیکھ کر غصہ ہو گیا۔ ہیلو، وہ کرخت لہجے میں بولا اور بیڈ پر چیختے تڑپتے ساحل کو دیکھا۔ زریش نے گھبرا کر دھک دھک کرتی دھڑکنوں سے موبائل کان سے دور کیا، پر وہاں سے مما مما کی چیخیں سن کر وہ تڑپتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساحل؟ اس کے پھر سے ہیلو کہنے پر وہ سسک کر بولی تو ہارون نے شوق کی کیفیت میں اس کی سسکی سنتے موبائل کو دیکھا۔ وہ ان دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے عجیب کھیل تھا قدرت کا۔ جتنی سگی ماں کو تڑپ نہیں تھی، وہیں وہ لڑکی ماں کے لفظ پر سسک رہی تھی اور اصلی ماں کلب میں انجوائے کر رہی تھی دوستوں کے ساتھ۔ اور بیٹے کی جتنی تڑپ سگی ماں کے لیے نہیں، اتنی ہی اس ممتا کے احساس والی لڑکی کے لیے تھی۔ آپ میری بات کروا دیں اس سے پلیز، وہ برستی آنکھیں صاف کرتی روتی ہوئی بولی، اور اس کی بھیگی آواز پر ہارون شاہ خود تڑپ کر رہ گیا۔ ساحل، ساحل، لو مما سے بات کرو، شاباش میرا بچہ، لو۔ اسے بیڈ پر پٹکتے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ پکڑتی کان پر موبائل رکھی۔ ساحل، زریش نے روتے ہوئے اسے پکارا اور ایک دم وہ خاموش ہو گیا اور اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ مما، مما مجھے آپ کے پاس آنا ہے، مما مجھے بخار ہے، میں کھانا نہیں کھا رہا، پانی بھی نہیں پی رہا، اسکول نہیں جاؤں گا، کھیلوں گا بھی نہیں، ہوم ورک بھی نہیں کروں گا مما۔ وہ روتا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے اپنی حالت سے آگاہی دینے لگا۔ ایسے تو نہ کرو میری جان، کھانا کھاؤ، پانی پیو، دوائی لو، میں کل آ جاؤں گی، وہ آنکھیں صاف کرتی بولی۔ وہ کھل کر اپنے باپ کو دیکھتا اٹھ بیٹھا اور مضبوطی سے اپنے چھوٹے ہاتھوں میں موبائل جکڑ لیا۔ اگر آپ نہیں آئیں تو میں بھاگ جاؤں گا، میرے دوست کہتے ہیں جب ماما پاپا پیار نہ دیں اور الگ الگ ہو جائیں تو بھاگ جانا چاہیے، پھر وہ اپنے بچوں کو ڈھونڈ کر پیار کرتے ہیں اور کبھی الگ بھی نہیں ہوتے۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں دھک سے رہ گئے۔ نہیں بیٹا، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا، برے لوگ پکڑ لیتے ہیں، اور آپ کے تو مما ڈیڈ پیار کرتے ہیں نا آپ کو، دیکھو اپنے ڈیڈ کو، وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور میں بھی کرتی ہوں، ایسا نہیں کرتے، نہ ہی سوچتے ہیں۔ وہ اسے پیار سے بہلاتی سمجھانے لگی اور وہ بھی مسکراتا اپنے باپ کو دیکھ کر سر ہلانے لگا۔ چلو ڈیڈ سے کہو وہ آپ کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں اور پھر دوائی لیں اور آرام کریں، میں کل آ کر آپ سے ڈھیر ساری محبت کروں گی، ٹھیک؟ وہ پچکارتے بولی۔ مما آپ سٹوری سنائیں گی، میں پھر سوؤں گا ورنہ نہیں، وہ جلدی سے بولا تو زریش مسکرا دی پرسکون سی مسکراہٹ۔ کیوں نہیں میرے بھالو؟ وہ پھر ایک ہاتھ موبائل پکڑے دوسرا اپنے گال پر ٹکا کر کھانا کھا رہا تھا اور پھر دوائی لے کر آرام سے لیٹ گیا۔ ہارون شاہ اس کے اوپر بلینکٹ ڈالے پاس بیٹھا، اس کے بالوں میں انگلیوں سے برش کرتا، اسپیکر سے آتی اس کی خوبصورت آواز میں پری کی کہانی سنتا، خود بھی مسکرا رہا تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے نہ چاہتے ہوئے وہ بار بار آ جاتی اور وہ خاموش سے اس کی میٹھی آواز میں سٹوری سنتا اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی مدھم سانسیں گونجنے لگی اور زریش نے ٹیبل پر سر ٹکا دیا۔ شکریہ۔ وہ آنکھیں موندے پڑی تھی اور اس کی پرسکون سانسیں سوچتی مسکرا رہی تھی کہ موبائل کے اسپیکر سے اچانک ہی گھمبیر آواز گونجی۔ زریش غصے سے اٹھ کر موبائل کو گھورنے لگی۔ کل ساحل کو ہمارے گھر چھوڑ جائیے گا صبح ہی صبح، غصے سے جتا کر کہتی بغیر اس کی سنے کال ڈسکنیکٹ کر گئی کہ اسی پل کچن کی لائٹ آن ہوئی اور زریش کی سانسیں خشک پڑ گئی۔ آپ بھی؟ عائشہ اس کے لہجے کی تڑپ محسوس کر چکی تھی، اس کی کیفیت ہارون کے جانے کے بعد رو کر کمرے میں بند ہو جانا اور سارا دن مایوس اداس کھوئے رہنا سب سمجھ گئی، اور اب اس کے گفتگو۔ ساحل آپ کو مما کہتا ہے؟ وہ جگ اٹھائے اندر آئی۔ دانیال سو رہا تھا اور اسے پیاس لگی تھی، اس لیے روم سے باہر نکلی کہ کچن سے زریش ساحل کی گفتگو پر شوق ہو گئی، زر لبوں پر زبان پھیرتی سر ہلا گئی۔ ہارون بھائی کے سامنے؟ اس نے افسوس سے اس کی انگلی میں پہنی رنگ کو دیکھا، دل کیا بھی چھین کر نکال دے، جس کی طرح اس نے دونوں کی تڑپ محسوس کی تھی، وہ خود بے چین ہو گئی تھی۔ پلیز آشی، وہ روتی ہی اس کے پاس سے گزر گئی۔ اس کا دل پہلے ہی بہت دکھ رہا تھا اپنی قسمت پر، پھر مزید اس کے چھلنی کرنے والے سوالات کے جواب نہیں دے سکتی تھی۔ عائشہ حیرت سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ تو اللہ جی، یہ ہے اس کی بے سکونی کا راز؟ وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولی اور پانی لے کر اپنے روم میں آئی تو دانیال کو بے خبر سویا ہوا پایا۔ پانی پی کر وہ بیڈ پر لیٹی۔ کتنی دفعہ کہا ایسے اٹھ کر مت جایا کرو، مجھے کہہ دیا کرو، پر تمہارے خالی مغز میں کوئی بات سمائے تو۔ اس کے غصے بھرے لہجے پر وہ مسکرائی، اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ کافی دیر بیل بجانے کے بعد بھی گیٹ نہ کھلا تو وہ دوسری کیز سے گیٹ کھولتا باعث اندر لایا، جلدی سے اتر کر اندر کی طرف بھاگا۔
تقویٰ، جب گیٹ اندر سے لاک تھا تو وہ کہاں تھی؟ پہلے تو اس کے آتے ہی اسے پانی کا گلاس دیتی، اس کے منتظر رہتی، آج کیوں گھر میں سناٹا تھا؟ تقویٰ، سائیں کی جان کہاں ہو؟ وہ بھاگتا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو اسے بیڈ پر منہ کے بل لیٹا دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے رک گئی۔ تقویٰ، وہ بھاگ کر اس کے پاس بوٹ سے سمیت بیٹھا اور بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا تو غش کی حالت میں تیز بخار میں تپتا ہوا پایا۔ میری جان! وہ گھبرا گیا اور اس کے ماتھا، رخسار، گردن پر بخار کی تپش کو دیکھنے لگا۔ اللہ، کیا ہو گیا میری زندگی کو اچانک؟ وہ اسے بازو میں بھرے تیز بخار میں وجود کے لیے ٹھنڈے شاور کے نیچے آیا۔ سائیں! یخ ٹھنڈے پانی کے نیچے آنے پر وہ کپ کپا اٹھی اور اپنے سوجے پر پوٹے اٹھائے ٹھنڈے پانی میں خود کو بھیگتا پا کر سسکتی اس میں سمٹ گئی۔ اچانک سے طبیعت خراب کیسے ہوئی سائیں کی جان؟ وہ اس کی پیٹھ سے ہلاتا خود بھی اوور آل موبائل والیٹ سمیت شاور کے نیچے اسے اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ سوچ اس کی جان نکال رہی تھی کہ کتنی دیر سے وہ ایسے پڑی رہی تھی، کوئی اس کی خبر لینے والا نہیں تھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کل یونہی سے ہی ایسے بے ہوشی میں پڑی تھی۔ سائیں، سردی لگ رہی ہے۔ وہ تھر تھر کانپتی اس میں چھپنے لگی۔ بس تھوڑی دیر، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا باڈی ٹمپریچر چیک کرتا اسے بازو میں اٹھائے روم میں لایا اور تقویٰ کپ کپاتی کو بیڈ پر ڈالا۔ سائیں! وہ سسک اٹھی اور اس کا بازو تھام لیا۔ سائیں کی جان، تولیہ لے کر آؤں؟ 2 منٹ۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتا وارڈروب میں ایک طرف ہینگ کیے تولیہ لے کر آیا اور پاس بیٹھ کر اس کا سر، ہاتھ پاؤں پوچھنے لگا۔ وہ بے جان بیڈ پر پڑی تھی اور سائم اس کی زرد رنگت دیکھ کر سہما ہوا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں اچانک میری زندگی؟ مجھے ایک کال بھی نہیں کی۔ وہ اپنے سینے میں بھینچے اس کے ماتھے پر لب رکھتا واپس بیڈ پر ڈال کر اس کے کپڑے لے آیا اور آہستہ سے نظریں پھیر کر اس کے کپڑے چینج کرتے خود بھی چینج کیا اور اس کے لیے سوپ بنانے کا سوچنے لگا، پر اسے تو کچھ نہیں معلوم تھا سوپ کیسے بنتا ہے۔ تو دوسری طرف اس کا موبائل بھیگ گیا تھا۔ تقویٰ کے موبائل کو بیڈ پر دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکا، وہاں سے یوٹیوب پر مطلوبہ سوپ کی ریسیپی دیکھ کر خود بھی اس پر عمل کرتا جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مسکراتا اسے پیالے میں بھر کر ٹرے میں رکھتا روم میں آیا۔ سائیں کی جان، دیکھو، سائیں تمہارے لیے خود سوپ بنا کر لایا ہے، شاباش، آنکھیں کھولو۔ اس کی بند آنکھیں دیکھتی سکڑی سمٹی بلینکٹ میں دیکھ کر وہ پاس آیا اور اسے سہارا دیتے چمچ میں سوپ بھر کر پھونکے مارتا اس کے منہ کے قریب کرتے، دوسرے ہاتھ اس کے گرد ڈالے اس کے مسلسل نفی میں ہلتے سر کو پکڑے پلانے لگا۔ زبردستی سوپ پلا کر دوائی کھلاتا تکیہ درست کرتے اس پر لیٹایا اور خود دوسرا بچا ہوا سوپ پی کر 24 گھنٹے کا تھکا بغیر آرام کے ایمرجنسی وارڈروم میں کھڑے رہنے سے اس کی ٹانگیں درد کرنے لگی تھی، اور اب جب بیڈ دیکھا تھا اور تقویٰ کو کھلا پلا کر سلا چکا تھا تو دوسری طرف بیڈ گیلا دیکھ کر اس کے پاس ہی لیٹ گیا اور اسے اپنے حصار میں لے کر اس کا سر سینے پر رکھتے آنکھیں موند گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہاں جاؤں، کیا کروں، کچھ معلوم نہیں پڑ رہا۔ دل کر رہا ہے کہیں چھپ جاؤں، کسی کو نہ معلوم پڑے کہ کوئی تقویٰ بھی نام کی لڑکی ہے، یا اللہ۔ وہ روتی ہوئی جائے نماز پر بیٹھی سر جھکائے سسک رہی تھی۔ ایک طرف باپ مقام بھائی، اس کی عزت، اس کا مان ہے جسے میں نے کوئی مان نہ دیا، اس نے ہمیشہ ہر برے وقت میں میرا ساتھ دیا، مجھ پر یقین رکھا، میرا سایہ بن کر رہا۔ اس نے کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے، پر اس کی آنکھیں میں نے نم کر دی۔ اللہ، کیوں؟ صرف تمہارے بندے کے لیے، اسے صحیح راہ پر لانے کے لیے۔ وہ میری طرف کھینچتا تھا تو میں نے اسے آپ کی طرف دھکیل دیا، پر وہ پھر بھی مجھے سانسوں میں سمائے بیٹھا ہے۔ زندگی کہنے لگا ہے، میں کیا کروں؟ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ میرے پاؤں کی زنجیریں کیا کہتی ہیں؟ دوسری طرف وہ انسان ہے جس نے پہلے مجھے کوئی عزت نہ دی، اب آنکھوں پر رکھتا ہے۔ زندگی سے تنگ انسان زندگی جینے لگا ہے، انسان کو، عورت کو عزت دینے لگا ہے۔ میں اسے کیسے بکھیر دوں؟ پر میری زبان، میں کیسے زبان سے پھر جاؤں؟ کیوں میری دھڑکنیں بغاوت پر اتر آئی ہیں؟ کیوں میں پتھر نہیں بن سکتی؟ کیوں مجھے ہی سب کے احساس محسوس ہوتے ہیں؟ میں کسی کو کچھ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ میں اس سے کیوں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ دیکھو تم نے جو کیا، اس کا انجام دیکھو؟ وہ روتی سجدے میں گر گئی۔ وہ سب کچھ سمجھنے لگا ہے کہ سب ایک جیسی نہیں ہوتی، 5 انگلیاں برابر نہیں۔ یا اللہ، اس کی سوچ پھر سے منفی نہ ہو جائے۔ بخار اترنے کے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو سائم کے حصار میں پایا۔ وہ اسے اپنے آغوش میں لیے سو رہا تھا اور کئی دیر وہ پلکیں بغیر جھپکائے اسے دیکھتی رہی کہ اذانوں پر اس نے گال پر ہاتھ رکھا تو دوسرے ہی پل اس نے مسکراتے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا۔ میں جاگ رہا ہوں، کیسے سوچ سکتا ہوں جب میری زندگی اتنی اذیت میں ہو؟ وہ اپنی سرخ ڈورے والی آنکھوں سے مسکراتا اس کی ناک سے ناک رگڑنے لگا، پر وہ مسکرا بھی نہ سکی اور وہ اس کا بخار چیک کرتا اسے سینے میں چھپا گیا۔ اتنی ظالم ہو، ایک بار بھی کال نہیں کی؟ اگر تم کر دیتی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگا چلا آتا سائیں کی جان کے پاس۔ اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا وہ شکوہ کر رہا تھا اور وہ خاموش ساکت پڑی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم آرام کرو، میں جلدی نماز ادا کر کے آتا ہوں، اور دوائی نہیں ہے، دوائی بھی لے کر آتا ہوں۔
اسے سینے سے لگائے وہ بولا۔ تقویٰ کے سر ہلانے پر اس کی آنکھیں چومتا جلدی سے فریش ہو کر وہاں سے نکلا۔ اس کے جاتے ہی وہ روتی، وضو کر کے جائے نماز بچھا کر اللہ کے آگے سجدے میں گرتی، ہمیشہ کی طرح آج پھر اپنا حال سنا رہی تھی۔ سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنتے وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کر کے جائے نماز سمیٹی۔ میں ناشتہ بھی لے کر آیا ہوں سائیں کی جان، اب صرف تم آرام کرو اور سائیں کے دل کو سکون دو۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتا مسکرا کر بولا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ ٹیبل کے پاس لایا۔ سائیں ابھی دل نہیں کر رہا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی نڈھال سے اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے بولی۔ شش، رات کو بھی کچھ نہیں کھایا، اب بھی کچھ نہیں؟ میں کچھ نہیں سنوں گا، جلدی سے منہ کھولو۔ شاباش میرا پیارا سائیں۔ اس کے گال پر لب رکھتے ہونٹوں پر نوالا ٹکایا جس پر وہ منہ بنا کر کھانے لگی کہ ساتھ ہی آنسو پھسل کر گالوں پر گرے۔ میرا دل کرتا ہے تم ایسے ہی نخری کرتی رہو اور میں تمہیں محبت سے پچکارتا رہوں۔ وہ خود بھی ناشتہ کرتا اسے بھی کروا کر برتن سمیٹتا بولا۔ تقویٰ خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ کیوں؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ بس دل کرتا ہے۔ سائیں مسکراتا اسے دوائی کھلا کر اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتا، ماتھے پر لب رکھتے ڈاکٹر مہتاب سے آج نہ آنے کی معذرت کرتا۔ واپس روم میں آیا تو تقویٰ کو کروٹ کے بل تکیے میں منہ دے کر سوتے پایا۔ آئی ایم سوری سائیں کی جان، شاید یہ میری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اگر اپنی خوشی سے نکل کر تمہیں دیکھتا تو آج یہ نتیجہ نہ ملتا۔ پلیز معاف کر دو۔ وہ اس کے کان پر لب رکھتے بولا۔ تقویٰ خاموش سی آنکھیں میچ گئی۔ پتہ نہیں اب قسمت کیا فیصلہ کرنے والی تھی، بس اتنا اندازہ تھا کل کا دن بہت برا ہوگا۔ آپ اتنے بے رحم کیوں ہیں خان؟ آپ کیوں اس کی تڑپ نہیں سمجھتے؟ وہ کتنا آپ سے پیار کرتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں وہ اپنی سانسوں سے زیادہ آپ کو چاہتی ہے، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ جب مجھے معاف کر دیا تو اسے کیوں نہیں؟ حالانکہ اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا، وہ تو صرف اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے پاس رکی تھی، پھر کیوں اب تک اس سے نظر پھیرے رہے ہیں آپ؟ وہ آفس میں اپنے کیبن میں بیٹھا تھا اور اس کے کانوں میں عائشہ کی باتیں گونج رہی تھیں جو رات کو اس نے کہی تھی۔ کیا ہوا؟ تیرے منہ پر 14 بج رہے ہیں، ہیٹر کے اوپر بیٹھے ہو کیا؟ ہارون اس کے کیبن میں آیا اور اسے سوچوں میں محو پایا تو آگے ہاتھ چلاتے لیپ ٹاپ اپنی طرف کیا اور وہاں کلائنٹس کی طرف سے آئی میل دیکھنے لگا کہ تقویٰ کی میلز پر نظریں پڑی۔ وہ اس پر نظر ڈال کر دیکھے بغیر رہ نہ سکا، جہاں صرف اذیت بھرے بھائی کے روٹھ جانے پر حال اور اس کے لیے محبت معافیاں مانگی جا رہی تھی، پر دانیال نے تو دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ کیوں اداس ہے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہوش کی دنیا میں پٹخا۔ کچھ نہیں بس۔ وہ گہرا سانس بھرتا نفی کر کے ایسے ہی فائل اٹھا کر دراز میں رکھنے لگا۔ اگر میری سنو تو تقویٰ کے ساتھ تم اچھا نہیں کر رہے۔ دانیال نے غصے سے اس کی طرف رخ کیا۔ واہ کیا سنایا ہے! تم سب کو یہ دکھ رہا ہے کہ میں اچھا نہیں کر رہا اور وہ نہیں دکھ رہا کہ کیسے وہ ایک بگڑے بدتمیز رئیس زادے کے لیے مجھے ٹھکرا گئی، اسے مان دیا، اس کی زبردستی کے نکاح کو عزت دی، اور میں جو اسے لینے گیا اپنی بہن کرتا مر رہا تھا، رات دن ایک یہ در بدر تھا، وہ کسی کو نہیں دکھ رہا۔ کیسے اس نے مجھے نکال دیا وہاں سے، اسے عزت دی جس نے اس کی عزت چھینی، اسے رسوا کیا، اسے اپنا شوہر تسلیم کیا، اس کا سر گود میں لیے بیٹھ گئی۔ نفرت ہے مجھے، نام مت لو اس کا۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ کیسے رسوا کیا دانیال؟ کیا وہ تیری بہن کے لیے رشتہ نہیں لے کر آیا؟ عزت سے کیا اسے تجھے کال کر کے تیری بہن کا رشتہ نہیں مانگا؟ کیا وہ تجھے کال کر کے معافی نہیں مانگتا؟ وہ اپنی مجبوری تجھے نہیں بتاتا کہ سب جگہ سے مایوس ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا تھا؟ ہر کوئی حیدر شاہ نہیں ہوتا، نہیں کوئی دانیال ہوگا۔ اگر سب ایک جیسے ہوتے تو یہ دنیا کیسے چلتی؟ تم نے کبھی اس لڑکے پر غور کیا دانیال کہ کیسے وہ بھری میڈیا میں اپنے باپ جو کہ اس کا چاچا ہے، اپنی سگی ماں کی انسلٹ کرتا ہے؟ کیسی ان کے پسند کی گئی لڑکی کو ٹھکرا کر تمہاری بہن سے شادی کر لی؟ چاہتا تو اسے چھپائے رکھتا، بگڑا ہوتا تو کیوں تمہاری بہن کو لے کر ساری دنیا کے سامنے آتا؟ کیا وہ تمہیں منہ نہیں دے سکتا تھا؟ ایک چیف جسٹس فیمس بزنس وومن کا بیٹا ہے، MN تایا ہے، گاؤں کا سردار دادا ہے، کتنی پراپرٹی ہے اس کے نام، اندازہ ہے تمہیں؟ اپنے ماں باپ کے علاوہ صرف اس کے نام کروڑوں کی پراپرٹی ہے۔ کہہ لو شہزادہ ہے تو غلط نہیں ہوگا، پھر بھی تمہاری بہن کے ساتھ گھر بسائے بیٹھا ہے، کس لیے اس کا مجھے معلوم نہیں۔ شاید تمہیں ہو پتہ یا اندازہ، کیونکہ وہ تم سے معافیاں مانگتا ہے، کیوں کال کر کے تمہارے آگے گڑ گڑاتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ تم نفرت کرتے ہو اپنی بہن سے، پھر کیوں نظر رکھتے ہو دونوں پر؟ کیوں ان کی ایک منہ پر آنکھ لگائے بیٹھے ہو جیسے ابھی کچھ ہوگا تو تم تڑپ جاؤ گے؟ دانیال جو کب سے خاموش کھڑا تھا حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس ہے؟ میں نے نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے تمہیں؟ وہ غصے سے دیکھنے لگا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کسے بھیجا ہے نظر رکھنے کے لیے؟ وہ غصے سے آنکھیں گھما کر بولا۔ ہارون اس کے کترانے پر ہنس پڑا۔ آفاق کیوں آتا ہے تم سے ملنے؟
اور یہ وہی آفاق سومرو ہے نا، تیرے گاؤں کا لڑکا، تمہارا دوست جسے لگا دیا اس کے پیچھے کہ ابھی تم اس کے کرتوت دیکھو گے اور اپنی بہن کو دکھا کر چھیناؤ گے اسے، پر سدا افسوس کچھ پر لینا پڑا۔ دانیال گہرا سانس بھرتا خاموش چیئر پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرے ہارون، وہ میری بہن سے گیم کھیل رہا ہے، کوئی اتنی جلدی کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ معصوم بن کر میری بہن کو گمراہ کر رہا ہے، وہ بالکل اچھا بندہ نہیں تھا، تم دیکھتی نہیں کیا یار، تم نہیں جانتے کیا کیا تھا اس نے میری بہن کے ساتھ۔ کیسے بھول جاؤں میں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے میری بہن پر اپنی غلیظ نظریں ڈالتے اس معصوم پر قیمت لگائی تھی، اور جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے اس کی آنکھوں میں اذیت دیکھی تھی، وہ بالکل ٹوٹ گئی تھی بلکہ بخار میں پھنک رہی تھی، اتنی بری حالت تھی صرف اس کا سوچتے ہی۔ وہ شخص ایسے جکڑے اسے بیٹھا ہے، بہت معصوم بنتا ہے، در حقیقت ایسا کچھ نہیں، ابھی میں تقویٰ کو اس سے الگ کر لوں تو کل تمہیں پھر وہ آوارہ لڑکیوں کی باہوں میں نظر آئے گا۔ وہ تلخ لہجے میں زہر خند ہو کر بولا۔ صحبت یار، صحبت بہت بڑا اثر چھوڑتی ہے انسان پر، اللہ نے اسے ہدایت دینی تھی تو اسے تیری بہن کا وسیلہ بنایا، ورنہ دیکھ کہاں تم لوگ تھے اور کہاں وہ تھا۔ ایک ویڈیو دیکھ، بہت مشکل سے حاصل ہوئی ہے، وائرل ہوئی تھی پھر فوراً ہی بند ہو گئی۔ وہ کہتا لاک دروازے پر ایک نظر ڈالے اس کے پاس آیا۔ یہ میں نے تجھے دکھانے کے لیے ویڈیو سنبھال کر رکھتی ہے۔ اس نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی جہاں ایک عورت اپنے سے کم عمر لڑکے کی باہوں میں مدہوش پڑی اس کے رحم و کرم پر تھی، کہ دانیال نے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا۔ کیا بکواس ہے یار، کون ہے یہ واہیار عورت جس نے عورت ذات پر دھبا لاگنے کی کوشش کی ہے؟ وہ نفرت سے کہہ رہا تھا اور ہارون ہنس پڑا۔ ماں اس کی یہی ہے ہانیہ زید، پہلے ایک معذور بزنس مین کی بیوی اور پھر اس کے بھائی کی بیوی بنی، بہت گری ہوئی عورت ہے، بلکہ تو اسے عورت ہی نہیں کہنا چاہیے، نفس پرست ہے۔ بہت کوشش کے بعد وجدان صاحب سے سائم کے پاس کا معلوم پڑا کہ کس طرح کی توجہ پائی ہے۔ میں کہتا ہوں اس لڑکے پر جتنا ظلم ہوا ہے اتنا کسی خون کے قاتل کے ساتھ جیل میں بھی نہیں ہوا ہوگا۔ جس دن اس عورت کا افیئر اس کے دیور سے معلوم ہوا تو اس رات ہی اس کا شوہر خاموشی سے چلا گیا۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسے مرا، کیونکہ سب نے اسے صدمے کی موت کہتے دفنا دیا۔ صرف یہ لڑکا جانتا ہے کہ کیسے اس کے باپ کی موت ہوئی، کیونکہ اس وقت وہ اس کے پاس تھا، بلکہ صبح لاش کے سینے پر سر رکھ کے خاموش وحشت بھری آنکھوں سے چھت کو تکتا پا کر ملا۔ وہ سب لاش کو لے کر چلے گئے اور وہ جو کسی خوف کے زیر اثر باپ کے جانے کے بعد بیڈ کے نیچے چھپا تھا اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، نہ ماں نے نہ حویلی والوں نے۔ اس کی ماں نے عدت کے بعد فوراً شادی کر لی اپنے دیور سے، اور وہاں اسے گندی عورت کی کوکھ کو بھول گئے، تو یہاں یہ شادی کے نشے میں گم ہو گئی۔ بس پھر ایک یتیم بے سہارا بچے کے ساتھ جو ہوتا ہے درندے کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ جب ہسپتال مردے جیسی لاش گئی تو کئی جگہوں سے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی پائی گئیں، تو ساتھ زیادتی معصوم کے حسن کو دیکھ کر انسان سے حیوان بن گئے تھے۔ اب تم بتاؤ کیا کرے گا، کون سی پرورش پائے گا؟ جب کوئی اپنا نہ ہو تو کیسی پرورش ہوگی دانیال؟ کیا تم بغیر ماں باپ کی تربیت پا سکتے ہو؟ کیا تم یہ سب سہ کر جی سکتے ہو؟ کیا اللہ نہ کرے یہ جو عورت اپنے بیٹے کے ساتھ کرتی ہے، کیا تم ہوتے ہو یہ سب دیکھ کر برداشت کر جاتے؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھا ہے، وہ قصوروار نہیں، اس نے جو کیا اچھا نہیں کیا، میں ایسا کچھ اس کے فیور میں نہیں کہتا، اس نے بہت برا کیا، میں ہوتا تو شاید بغیر کچھ سوچے سینے میں گولیاں اتار دیتا اس کے، پر تب اب نہیں جب وہ کافی سدھر گیا ہے، بلکہ تمہاری بہن کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ کیا پتا خدا کس میں راضی، کیوں اسے ہدایت دی، کیوں اپنی طرف بلایا، اس کے اندر سے تو ہم نہیں واقف، ضرور اس کا باطن حسین ہوگا تبھی تو اسے ہدایت دی ہے۔ بہرحال میں جتنا کہہ سکتا تھا، اب آگے تم خود سمجھدار ہو، تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہارون پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے پی کر اس کا کندھا تھپ تھپا کر چلا گیا اور دانیال خاموش سا ٹیبل کی سطح کو گھورنے لگا۔ وہ مسکراتی تولیے میں لپیٹے اسے سینے سے باہر لائی اور بیڈ پر کھڑا کیا۔ مما آج بہت سردی تھی، وہ ایک جھرجھری لیتا سرگوشی میں زریش کے کان میں بولا، کیونکہ اس نے ہی کہا تھا کہ اسے اپنی ماں کے سامنے مما نہ کہے۔ اب سفینہ بیگم کو سامنے صوفے پر بیٹھے دیکھ کر سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ زریش نے آنکھیں نکالی تو وہ کھلکھلا کر لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ منگنی کے دوسرے ہی دن وہ بغیر دانیال کے، بغیر اپنی ماں کی سنے ساحل کے پاس پہنچ گئی تھی اور اس کے لیے آئی آیا کو الٹے پاؤں بھگانا چاہا، پھر اس کی مجبوری سن کر ملازمت پر رکھ دیا۔ سائرہ بیگم اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی اور اسے خود میں بھیج کر رو پڑی۔ زریش نے کافی مشکل سے انہیں سنبھالا اور ان کے ہاتھ کو کھولا جو اپنے بیٹے کی برائی پر معافی مانگ رہی تھی۔ زریش نظر انداز کرتی اس آیا کو کھانا اور گھر کی صفائی پر رکھتے نظر اپنی خاص نظروں کا اشارہ دیا کہ وہ زندہ ہے، خبردار پھر کسی چوری یا ایسی ویسی حرکت کی اس کی غیر موجودگی میں۔ کھانا کھانے اور بچوں کے لیے لے جانا، تنخواہ تمہیں پہلی تاریخ کی صبح پر ہی ملے گی، پر خبردار اس کے بعد کچھ غلط سوچا۔
ساحل اس کے پاس ہی تھا اور ہارون سے تو اس کی انجانے میں سخت جنگ تھی۔ اپنا دماغ اس سب سے ہٹا کر زریش اپنی زندگی پر سیٹ کرو، کل کلاں تمہیں وہ کام آئے گا، پرائی کوکھ نہیں۔ میں جتنا برداشت کر رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سر پر چڑھتی جاؤ۔ بلایا ہے حویلی دعوت پر، ہو سکا تو تمہاری شادی کی تاریخ بھی طے کر کے آئیں گے۔ وہ غصے سے کہتی ایک نظر اس کے سینے میں منہ چھپائے کھڑے ساحل پر ڈال کر ضبط سے باہر نکل گئی۔ عائشہ یہ سب سنتی پریشانی سے زر کی بے بسی کا سوچ رہی تھی تو دوسری طرف زریش نم آنکھوں سے ساحل کا سل سہلانے لگی۔ مما کس کی شادی ہے، ہم چلیں گے؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھتا پوچھنے لگا۔ نہیں بیٹا کسی کی نہیں۔ وہ اس کے سر پر کس کرتی اس کے بالوں میں برش کرنے لگی۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر بیٹھی اور بک نکال کر اسے پڑھانے لگی، پر اس کی سوچیں، اس کا وجود اضطرابی کیفیت میں بے چین تھا۔ وہ بکھری ہوئی تھی کہ کوئی سہارا ملتا یا کسی کا کندھا میسر ہوتا تو سر رکھ کر اپنا سارا غبار نکال دیتی۔ اس نے دوسری بات محبت کی تھی اور پھر وہ محبت اس سے چھینی جا رہی تھی۔ ہاں وہ دوسری محبت ساحل شاہ سے کرتی تھی، اپنے چھوٹے سے معصوم سے بھالو سے، پر وہ اس کا نہیں تھا، یہ بھی اس سے چھینا جا رہا تھا۔ مما آپ پہلے کی طرح چوڑیاں کاجل نہیں پہنتی؟ ساحل اس کی سونی کلائیاں ویران آنکھیں دے کر پوچھنے لگا تو وہ ہنس پڑی۔ بس بیٹا دل نہیں کرتا اب۔ پر مما ڈیڈ کو تو بہت پسند ہے آپ کی چوڑیاں، اور وہ آپ کی ٹوٹی چوڑیاں سب سے چھپا کر جمع کرتے ہیں ایک باکس میں۔ ساحل کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر گھبرا کر باہر دیکھا۔ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، میں نے کہا ہے نا آپ کے ڈیڈ کا دماغ کھسک گیا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ سٹ پٹائی ہوئی تھی۔ اسے اپنے گال پر پھر سے وہ دہکتا لمس محسوس ہوا جس پر اس کی پلکیں لرز گئی۔ مما آپ بلش کر رہی ہیں؟ وہ اس کے گال چھوتا کھلکھلایا۔ نہیں تم پڑھو خاموش ہو کر۔ وہ مصنوعی غصے سے اسے آنکھیں دکھاتی لب دبا گئی۔ نو آپ سارا دن بلش کرتی رہتی ہیں۔ وہ تالی بجا کر لبوں پر دونوں ہاتھ رکھتا ہنسنے لگا کہ اب کی بار اس کی معصوم ادا دیکھ کر زریش بھی مسکرا دی اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ سر میرے لائق کوئی کام؟ وہ آنکھیں پٹ پٹائے حیدر کے سامنے آئی جو حروج کو ہدایت دے رہا تھا۔ اس کی مخاطب کرنے پر مسکراہٹ دبا گیا۔ مس حجاب آپ میرے لیے کافی بنا لائیں۔ جہاں عروج اس کی مداخلت پر گھورے اسے دیکھ رہی تھی وہیں حیدر نے محبت سے اسے دیکھتے کہا۔ حجاب کی ہی فورس کرنے پر اس نے اپنی کزن کا تعارف کروایا تھا اور پرسنل سیکریٹری تھی، اب اس کی یہ جانتے تھے سب آفس میں۔ یہ زخم تو بہت گہرا لگا تھا عروج کو، پر حجاب کی عمر اور اپنے باس کو دیکھتے سمجھ گئی کیسے ممکن ہوگا اس کا باس اتنی سی لڑکی سے پیار کرے۔ مطلب حیدر شاہ صرف اس کا ہی ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ وہ اپنے لیے وہی بیویوں والے کام دیکھ کر منہ بنا گئی۔ میں کیسے نظر رکھوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سر کھجاتے وہ سوچنے لگی اور کافی کو مگ میں ڈالا۔ آفس میں داخل ہوئی۔ لیجئے سر۔ اس نے سامنے بلند کیا مگ۔ حیدر نے حروج کو چیدہ چیدہ پریزنٹیشن کے پوائنٹ سمجھاتے حجاب سے مسکرا کر کپ لیا اور اسے دیکھتے ہوئے لبوں سے لگایا۔ تھوڑا سائڈ تو ہو۔ حیدر جو چیئر پر بیٹھا لیپ ٹاپ سامنے رکھے اسے سمجھا رہا تھا۔ عروج مسکراتی پاس جھکی لیپ ٹاپ میں دیکھتی سمجھ کر اس کے چہرے کو زیادہ تک رہی تھی۔ جب حجاب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو آگے بڑھ کر دونوں کے بیچ میں جگہ بناتی گھس آئی۔ یہ کچھ زیادہ کڑوی بنا دی ہے۔ حیدر نے کپ منہ سے الگ کرتے کہا۔ سر میں بنا دیتی ہوں، ڈونٹ وری۔ عروج مسکرا کر اپنی خدمات پیش کیے بلکہ اس کے ہاتھ سے کپ لینا چاہا۔ کیسے کڑوی ہے، کیا کڑوا ہے اس میں، پہلی بار تو نہیں بنا رہی جو نخرے دکھا رہے ہیں، دکھائیں مجھے۔ وہ جھپٹ کر عروج کو گھورتی اپنا نقاب اتار کر لبوں سے لگا گئی۔ جہاں عروج اسے دیکھ کر مسمرائز ہوئی تھی وہیں حیدر مسکراہٹ دبانے لگا۔ ٹھیک تو ہے، کہاں کڑوی ہے؟ اور پلیز اب میں اتنی بھی بے وقوف نہیں جتنی آپ نے مجھے سمجھا ہے، کافی ہوتی ہی کڑوی ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ ٹیسٹ کر کے واپس زبردستی اس کے لبوں سے کپ لگا گئی۔ آپ ایسا کریں، یہ لیں اور مینیجر کے پاس جائیں، وہ سمجھا دیں گے آپ کو۔ وہ لیپ ٹاپ عروج کے حوالے کرتا بولا اور عروج گم سم سی لیپ ٹاپ اٹھائے ایک نظر پھر اس کمسن حسینہ پر ڈالے وہاں سے نکل آئی۔ تمہیں جیلسی ہوتی ہے اسے میرے قریب دیکھ کر؟ عروج کی جاتی ہی اس نے ریموٹ سے ڈور لاک کیا اور چیئر کا رخ اس کی طرف کرتے اسے سمجھنے کا وقت دیے بغیر خود پر گرا لیا۔ کیا کریں حشا، ایسا کچھ نہیں۔ وہ سرخ چہرے لرزتی پلکوں سے سر جھکائے بولی۔ چیمٹی یہ تم ہی ہو نا یار۔ ہنستے اس کے گال پر لب رکھے حجاب شرما کر اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ پیار کرتی ہو اپنے ہاتھی سے؟ اس کے گرد ہسار ڈال کر چیئر سے پشت ٹکا دی۔ نہیں۔ وہ منہ بنا کر اس کی مونچھوں کے نیچے لب پر انگلی پھیرنے لگی۔ اور کیوں؟ حیدر نے پوچھتی اس کی نازک سی انگلی کو دانتوں میں دبا لیا۔ کیوں کہ نہ آپ اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں نہ ہی اس کی معصوم مما سے، اپنی بیٹی کے ڈائپر نہیں لاتے، کوئی اتنا لاپرواہ ہوتا ہے بھلا، نہ ہی کبھی اپنی معصوم سی بیوی کو گفٹ دیا، اتنے کنجوس ہے، ٹیوشن پڑھاتے ہوئے بھی ٹافی لیتے ہیں، کبھی پڑھتے ہوئے اپنی بیوی کو تنگ کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کیسے پیار ہو سکتا ہے مجھے؟ وہ دونوں انگلیوں سے اس کے آئی برو اوپر کرتی بولی۔ مسئلہ تو کافی گھمبیر ہے یار۔ حیدر اتنی ساری خامیاں اپنے اندر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اور نہیں تو کیا۔ حجاب نے سر ہلاتے ناک چڑھائی۔
یار پیار تو میں بھی اپنی معصوم بیوی سے کرتا ہوں، صرف ایک مسئلہ ہے مجھے۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر ٹھیک سے بٹھانے لگا۔ کیا؟ کون سا؟ وہ حیرت کے جھٹکے سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک تو تمہارا منہ چھوٹا ہے، دوسرا تمہیں گود میں اٹھاتے ہی ممتا والی فیلنگز انگڑائیاں لینے لگتی ہیں۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ کہہ کر اس کے لبوں کو قید میں لے گیا۔ حجاب اس کی شدت پر آنکھیں میچ گئی۔ میں اب نہیں کروں گی یہ گھٹیا پرسنل جاب، میں گھر میں ٹھیک ہوں۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اس کے کندھے پر مکے مارتی گویا ہوئی۔ حیدر اس کے گال پر لب رکھتا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ میرے مسئلے کا حل بتاؤ چیونٹی۔ وہ اس کی اچانک سی جسارتوں پر گھبرا کر اس سے دور ہوتی کھڑی ہو گئی۔ حیدر اسے دیکھتا مسکرا کر چیئر سے اٹھا اور حجاب کی سانسیں خشک ہو گئی اس کے قدم اپنی طرف دیکھ کر۔ میں یہ نوکری نہیں کروں گی، وہ دیوار سے لگتی ہوئی بولی۔ کیسے نہیں کرو گی؟ یہ جو کل سائن کیے تھے کہ جب تک حیدر شاہ نہ چاہے تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے ساتھ دیوار پر ہاتھ رکھتے بولا کہ وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ کچھ تو خیال کریں، یہ آپ کا گھر نہیں۔ اپنی طرف بڑھتے اس کے دوسرے ہاتھ کو جھٹک کر بولی۔ وہ ہنس پڑا اس کے گریز پر۔ بیوی تو میری ہے نا چیمٹی سی، اور اگر تم مجھ سے پیار کرو گی تو تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، سوچ لو۔ وہ اسے تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اونچا کرتے بولا۔ اتنی خامیوں کے بعد بھی؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ یس بیبی، اتنی خامیوں کے بعد بھی۔ اس کا گال سہلاتے نچلے بھیگے لب پر انگوٹھا پھیرا۔ چلو ٹھیک ہے، پیار تو کر لو گی، پھر آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے، اس نے جیسے ہار مانتے کہا۔ حیدر مسکرا دیا۔ تنگ تب نہیں کروں گا جب تم شرافت سے آ کر اپنا فرض نبھاتے کس دے کر چلی جایا کرو گی۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے ہنسا۔ حجاب نے آنکھیں پھیلا لی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی کچھ دور کھسکی اس سے، پر اگلے ہی پل حیدر نے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ دیے دیوار پر۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے بیبی، اگر تم ہاں کر دو پھر حقیقی بیبی آئے گا جس کے ڈائپر تو کیا سب کچھ میں لے آؤں گا۔ وہ کان کی طرف جھکا کر سرگوشی میں بولا کہ آنکھیں میچ گئی، وہ سر جھکا گئی شرم سے۔ نہیں نا، وہ نفی کرتی اس کے سینے میں چھپ گئے جس پر حیدر کا جاندار کہکا لگا۔ اب بہت ہی کوئی گندے ہاتھی ہیں۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتی پاس ہی ریسٹ روم میں گھس گئی۔ وہ ہنسا اس کے پیچھے جانے لگا کہ ڈور پر ناک نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ یس کم ان۔ اپنی چیئر پہ بیٹھتے ڈور ان لاک کرتے اجازت دی۔ عروج کا مسکراتا چہرہ نمودار ہوا تو سنجیدگی چہرے پر چھائے کب لبوں سے لگا لیا۔ سر آپ کی کزن بہن کتنی کیوٹ ہے۔ وہ فائل اس کے سامنے رکھتی مسکرائی۔ حیدر کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ واٹ ربش، کون کزن بہن؟ اپنے کام سے کام رکھو، انڈرسٹینڈ؟ وہ غصے سے سرد لہجے میں بولتا اسے شرمندہ کر گیا۔ سوری سر۔ وہ جھکے سر سے منمنائی۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے لیے سر جھکے اور سوری بولا جائے۔ انسان جب تک اپنی عزت آپ نہیں کرواتا دنیا نہیں کرے گی، اور ایسی فضول گوئی سے پرہیز کرو یہاں۔ وہ جب میری پرسنل ہے تو پرسنل لائف میں بھی کافی پرسنل ہے۔ آئی تھنک اب زیادہ تجسس اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ غصے سے بولتا فائل پر سائن کر کے اس کے حوالے کر چکا تھا۔ سر ریڈ فائل چاہیے۔ وہ سامنے رکھی فائل کی طرف اشارہ کرتی نظریں جھکا کر بولی۔ بھیج دوں گا، تم جاؤ۔ اسے جلد از جلد اسے نظروں سے دور کرنا چاہا۔ وہ سر ہلاتی چلی گئی، پر جاتے ہوئے بھی ریسٹ روم کے کھلے ڈور کو دیکھنا نہ بھولی۔ حیدر غصے سے اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا اور اٹھ کر واپس ریسٹ روم کی طرف آیا۔ کہاں سے میرا منہ چھوٹا ہے؟ حجاب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لبوں کو دیکھ رہی تھی۔ عام سی لڑکیوں جیسا تو تھا جو عموماً 18 سال کی لڑکیوں کا ہوتا ہے، پر یہاں جس سے وہ نظریں چرا رہی تھی اس کے چھوٹے لبوں سے تھے جو کسی گلاب کی پتی کی طرح چپکے ہوئے تھے۔ وہ ریونے جیسا منہ بنا کر لب دانتوں تلے دبا گئی۔ رو کیوں رہی ہو میری چیمٹی؟ میرا گزارا ہو جائے گا بیبی۔ وہ اندر داخل ہوا، ہنستا ہوا بولا اور حجاب بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، اگر میرا منہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا، میرے بال تو بڑے ہیں نا۔ وہ مسکراتی اپنی سیاہ چوٹی آگے رکھتی نچانے لگی، اور اس چوٹی میں حیدر کا دل اٹکا تھا۔ اسے سامنے پا کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ مسکراتا نثار ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ بس بھئی، ہمیں تو یہ چھوٹے منہ والی چیمٹی قبول ہے، اس نے دونوں بازو بلند کرتے اعلان کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں ذرا پاس میں میٹنگ روم میں جا رہا ہوں، تم یہیں رہنا، کوئی آئے تو ڈور نہ کھولنا۔ وہ اسے ہدایت دیتا ہوا بولا۔ میں بھی چلوں گی، آپ نے قید کر لیا ہے، کیا فائدہ ہے اس جاب کا؟ وہ منہ بنا کر بولے اور جلدی سے نقاب لگائے اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ حیدر نے مسکراتے اسے اپنے ساتھ لگایا اور لیپ ٹاپ اٹھائے باہر نکل کر میٹنگ روم میں آتے اسے اپنے پاس والی سیٹ پر بٹھایا۔ کچھ دیر میں وہاں سرخ سفید انگریز موجود تھے۔ حیدر مسکرا کر سب سے ملتا ان میں موجود لڑکی سے ملا تو اس نے گھور کر دیکھا۔ وہ جب پاس آیا تو حجاب نے چپکے سے اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑ دیے۔ ابھی بھی کہتی ہو جہلسی نہیں ہوتی؟ پاس ہونے کے نتیجے میں وہ پین اٹھانے کے لیے جھکا بولا۔ حجاب منہ پھیر کر رہ گئی۔ خیر دنیا کو نہیں معلوم، پر اسے تو معلوم ہے نا، اس کی بیوی سامنے موجود ہے تو ہاتھ شاتھ لگانے سے پرہیز کرے، پر نہیں، اسے تو جیسے موقع ملتا اس کا خون جلانے کے لیے۔ اور اب جب وہ عروج کو بیسٹ آف لک کہہ رہا تھا پریزنٹیشن پر تو یہ بھی اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کتنی دفعہ اتنی معصومیت سے پچکارا ہوگا۔ ہاتھی نہ ہو تو